السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام، کیا حال ہے؟ بس اللہ کا دعا ہے آپ کی۔ صاحب پیغام پہنچاؤ امت کے نام۔ وہ تو مناظرہ ہار گیا آپ سے کیا نام ان کا، امین برکاتی۔ یامین برکاتی ہار گیا۔ قرآن حدیث کی دلائل نہیں دے رہا وہ کچھ۔ وہ تو کہہ رہا کہ بار بار آپ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہو۔ ارے تو یار عالم جو ہوتا ہے انہوں نے تو ہماری ناک کٹوا دی ہے نا؟ عالم جو ہوتا ہے وہ قرآن حدیث سے بات کرتا ہے، ہاں بتائیے آپ، وہ تو تو ہے۔ اس کو بتانا چاہیے بھائی لب و لہب، ناچنا واجنا اسٹیٹوں پہ یہ سب ناجائز حرام ہے، تو قرآن حدیث سے آیتیں پیش کرتے حساب کر رہے تھے۔ ہاں ہاں بالکل بالکل۔ اب وہ تو جواب ہی نہیں دے پا رہا، میں پروگرام کرنے جا رہا ہوں، یہ دیکھو کرنے جا رہا بات ہوں، وہ یہ تو تو پروپیگنڈا ہے۔ تو وہ تو جاہلوں کی طرح بات کری ہے بالکل، اس نے پڑھا لکھا ہی نہیں لگ رہا وہ، ہمیں مقرر ہی نہیں لگ رہا وہ۔ اور نہیں وہ تو کہہ رہا میں یہاں پروگرام کرتا ہوں وہاں کرتا ہوں۔ کون سے پروگرام؟ کون بلاتا ہے؟ ارے اسے کون بلائے گا، یہ تو کوئی مقرر عالم تھوڑی ہے کہ باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ جاہل قسم کا آدمی ہے۔ قرآن ہیں؟ حدیث کی آیتیں پیش کرتا، اور یہ چلو وہ مفتی شہر یار صاحب نے بھائی خفیہ گناہ کی توبہ، خفیہ اعلانی توبہ جو ہے وہ اعلانی توبہ ہے، لیکن اعلانی توبہ چلو وہ بات صحیح ہے، اسٹیٹ بھی سمجھاتے ہیں لیکن پیار سے سمجھاتے اسے۔ ہاں یہ تو ایسے ایسے مسلمان ہی نہیں ہو ہیں۔ وہ اس عقائد میں اہل سنت ہے اور صحیح انسان ہے، بڑھیا انسان ہے، حضرت علی کا ذکر کر رہا ہو تو چلو اعلانی طور پہ سمجھائیں گے اسٹیٹ پہ، اور بھی تو عالم سمجھاتے ہیں اچھا کیا۔ وہ کیوں نہیں سمجھایا کہ جو مقرر نماز نہیں پڑھتے اور اتنا اتنا پیسہ لے رہا ہے، وہ کیوں نہیں بتایا؟ وہ تو بات صحیح ہے آپ کی، وہ تو یہ ہے کہ وہ آج سے تھوڑی پڑھ دے، کئی سالوں سے پڑھ رہا ہے شبیر برکاتی، تو پہلے سے روک ٹوک 16 لگانا سال سے 8 سال سے پڑھ رہا ہے اور جامعہ نوریہ میں پڑھ کے گیا اسی انداز میں۔ تو علماء کو تو پہلے ہی روک ٹوک کرنا چاہیے نا، سب شاعروں پہ ہاں خالی اسی پہ کرو گے۔ اب یہ بھی کوئی پلاننگ ہے صاحب، اس میں کوئی پلاننگ ہے بڑی۔ سب پہ کرو روک ٹوک، جو ان پہ بھی روک ٹوک کرو جو نعرے تیز تیز لگاتے ہیں، ہاں کیا نعرے دیتے لگاتے ہیں اور جو تقریر تیز تیز چلا کے کرتے ہیں، ہاں چلا چلا کے کر رہا ہے صاحب، نہ تو جو ہے کہ اس میں قرآن کی آیتیں ہیں نہ حدیثیں ہیں۔ تو اس پہ بھی لگاؤ روک ٹوک کے، خالی اسی پہ لگاؤ گے شبیر برکاتی پہ۔ وہ تو بس یہ ہے کہ ایک پروپیگنڈا ہے صاحب، بس پروپیگنڈا ہے۔ اپنا اپنا چلو پیٹ بھر رہا ہے، اپنا اپنا پیٹ بھرنے کی اسکیمیں ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، بڑا ماحول خراب ہے بھائی صاحب۔ بتائیے یہ مقرر جو 50,000 لے رہا ہے، کوئی 30 لے رہا ہے، کوئی 40 لے رہا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے مسجد میں آگے، ان کے بارے میں کبھی کہا کہ بھئی جو مقرر نماز نہ پڑھے اس کو آپ واپس کر دو بغیر تقریر سنے؟ پوری ہاں صحیح چیکنگ ہے، کرو کہ یہ نماز پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا، پانچوں ٹائم نہیں پڑھ رہا تو اسے اسٹیج سے اتار دو، کہہ دو جاؤ گھر۔ نہ وہ میٹنگ کری ہے نا، وہ حضرت نے صحیح کری ہے۔ اچھا دینا سیمانچل میں؟ کیونکہ اب جو ہے مقرر ہو جو بے نمازی ہو انہیں جلسے میں نہ بلایا جائے، انہوں نے کری نا میٹنگ۔ ہاں بلائے کیا جائے، بلانے کے بعد ان کو ہٹایا جائے اسٹیج سے سب کے سامنے۔ انہوں نے بولا نہیں بلایا جائے جو نماز نہیں پڑھتے۔ ہاں وہی تو بتائیے آپ، یہ عالم ہو رہا ہے اس زمانے میں عالموں کا، جب نماز ہی نہیں پڑھ رہا تو کیا قوم کی اصلاح کریں گے صاحب؟ اور ایک شاعر اور ہے، ہاں وہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ایسے لوگوں کو پہلے اپنی اصلاح کرنا چاہیے جو ہاں نماز نہیں پڑھتے دوسروں سے پہلے۔ بتائیے کیا آپ۔ وہ جو شاعر ہے یہ کیا نام ہے، وہ بہار کا ہے، کلکتہ کا، کیا نام ہے میرے دھیان اسد میں نہیں آ رہا۔ اقبال؟ نہیں وہ دوسرا ایک اور ہے، وہ ہر وقت وہ جو بولتا پیسہ دو مجھے، پیسہ دو مجھے، پیسہ دو۔ علی فیضی ہے، ایک دلبر شاہی ہے، دلبر شاہی۔ دلبر شاہی تو بتاؤ۔ وہ تو کئی جلسوں میں پیسے مانگتا، منہ سے لوگوں کو ڈانٹ دیتا، اس کی بھی تو کلاس لو۔ 500 روپے دو ہیں۔ ہاں اس کی بھی کلاس لو۔ اب بتائیے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرے خیال سے تو اب وہ جوان لوگ تو اسے بلائیں گے، شبیر کو مانیں گے نہیں۔ ہاں وہ تو ناز شریف زیادہ سننا پسند کرتے ہیں آج کل کے لوگ، کیونکہ تقریروں میں تو اثر رہا ہی نہیں۔ اثر ہے نہیں تو کیسے سنے صاحب؟ ہاں یہ بات اب تو ہے۔ اکیلے حضرت مولانا تفسیر احمد صاحب ہیں تو اکیلے وہ کہاں تک کیا کریں گے؟ ہاں صحیح بات ہے، اکیلے وہ کیا کریں گے بتائیے؟ آپ کہاں کہاں جائیں گے؟ لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے ان کا۔ میرے خیال بھائی سے 8-10 عالم ہیں اللہ جن کا کی جو تقریر، دین ہے، ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کا دین وہ پیش کرو کیا، وذکروا نمازی اللہ بنانے کثیر والی تقریریں نہیں لعلکم ہیں، رٹی تفلحون، رٹائی تقریریں ہو رہی ہیں، رٹی رٹائی اس کے ذکر میں فلاح ہے، قرآن سے ثابت کرو اس کے رٹی ذکر پر۔ رٹائی تقریریں ہو رہی ہیں۔ ہاں بس 2-4 وہ موضوع رٹ لیتے ہیں اور ان کو بس بتاتے رہتے ہیں۔
اب عوام کو یہ چاہیے کہ وہ موضوع تقریر کا عالموں کو کہ آپ کو 20 آیتیں کم پڑھنا پڑیں گی یا 10 آیتیں، 10 آیتوں کو کہتے ہیں 10 سے کم نہیں پڑھیں گے آپ. ارے وہ 10 قرآن آیتوں کا ترجمہ بتائیں اور 2 آیتوں کی آپ تفسیر بتائیں. صحیح بات ہے. وہ 10 قرآن حدیثیں پڑھیں آپ. جی جی وہ کوئی فالتو بات نہیں کریں گے کہ اس نے یہ لکھا اس نے وہ لکھا. ہو گیا سب نے سن لیا، بہت دن ہوگا سنتے ہوئے سب کو. نہیں، ابھی مفتی اختر حسین عالمی صاحب نے بھی بولا ہے کیا جلسوں کا تھوڑا حساب اب چینج ہوگا، کہ چلائے پکارنا اور یہ مطلب قوالی کا وہ پروگرام بنا دینا، یہ مطلب ناچنا. مفتی اختر حسین عالمی صاحب نے ایک ارے جلسے بلگرام میں تک بیان میں کیا. ہوا ہے، بلگرام تک میں ایسا ماحول ہو چکا ہے. اچھا وہاں اچھا. بھی اٹھ کے کھڑے ہو کے جرے کس کس انداز میں دے رہے تھے پیسہ لے رہے. اب ایسے دیوبندی لوگ تو یہی سوچیں گے نا یہ ہوٹل بلگرام بھی میں بھی سنیے. ہوا ہے شاید اسی طرح کا ماحول. بلگرام شریف میں ہاں وہاں بھی وہ عوام کا مان رہی ہے صاحب. آج کل اتنا اثر کہاں ہے عالموں میں، پیروں میں اتنا اثر تھوڑی ہے آج کل کے جو ان کی زبان میں اثر ہو مان لے پبلک ہے. ہاں وہ صحیح ہے، وہ پہلے جو اللہ والے کام کرے گا وہ کرے گا. ارے کیا بھائی مفتی اعظم راجستھان تھے، راجستھان میں مفتی اشفاق صاحب، ان کے بعد معاملہ راجستھان کا بھی ختم ہو چکا. جی جی بس وہ دو ایک چار. عالم بعمل عالم تھے، باقی اب کہاں بعمل عالم. صحیح بات ہے. اب تو ڈھونڈتے ہی رہو صاحب بس بعملوں کو. اور یہ اسد اقبال بھی ابھی تو شاعروں کا رد تو کر رہے، اچھی بات ہے کیا، ہاں لیکن وہ خود پہلے وہ اپنی اصلاح کرے، وہ بھی تو طے کرتے ہیں. 60,000 لیتا ہے بتائے، 60,000. اور وہ کہہ رہا مطلب وہ یہ چاہ رہے مطلب سارے پروگرام مجھے مل جائیں. ہاں وہ اس طرح سے دل جیت رہا ہے، لوگوں کے دل جیت رہا ہے. وہ یہی تو چاہ رہا ہے سارے پروگرام یہ میرے کو ہی دل مل جیتنے جائے. کی ترکیب ہے، دل جیتنے کی ترکیب ہے. سارے پروگرام میرے کو ہی مل جائے. اور لوگ یہ بھی اتنے تو اور کہنا تھا ایک شعر کو 8-8 10-10 بار نہیں پڑے گا آدمی، بس 2 بار یا 3 بار، 2-3 بار لاسٹ. ارے 2 بار بہت ہوتا ہے، ایک اشعار کو بڑھیا ہے وہ ہاں زیادہ دل اب کو چھو رہا ہے. اسد اقبال ایک مصرے کو کتنی بار دہراتا تو پیسہ کیسے آیا؟ ہے. پیسہ کیسے آیا پھر؟ ارے صاحب بہت حالات خراب ہیں، بس اللہ حفاظت فرمائے. کیا قوم کرا کے جائے. حالات بہت نازک ہو چکے ہیں. جی جی. جو دیکھو مقرر بنا ہوا ہے اور طے کرنے کا ماحول بہت تگڑا چل رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے ارے تو اس کو یہ حرام کام لکھا ہے. تو عرص اعلیٰ حضرت سے ہونا چاہیے نا، جو ابھی دیناج پور کے لوگوں نے کیا. جیسے جی جی اتر دیناج پور میں میٹنگ کی ہے کہ جو یہاں سے آئے گا 9,000، وہاں سے آئے گا 10,000، وہاں سے آئے گا اتنے دیا جائے گا. یہ کام تو عرص اعلیٰ حضرت سے ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. تو مگر وہ نعت عرص خوانی. اعلیٰ حضرت سے کام ہو کیسے؟ وہ جو وہاں کے پیر شیخ ہیں وہ خود بھی تو پیسہ جم کے لیتے ہیں. صحیح بات وہ ہے. تو کیسے تو ہو یہ بتائیے آپ. نعت خوانی تو کم سے کم ہونا چاہیے 10-15-20 منٹ بس. ایک شاعر اب کو آپ بلاؤ. سمجھو جو بڑے پیر ہیں اس زمانے کے بریلی میں جو مانے جاتے ہیں یا ہندوستان میں، وہ ان کا لگ بھگ 1 لاکھ کا آس پاس حساب بیٹھتا ہے ان کا. جی جی کم سے کم ان کا 50,000 کا حساب بنتا ہے. اگر گجرات میں جائیں گے تو 1 لاکھ، بمبئی میں جائیں گے تو 1 لاکھ، اور آس پاس کا حساب بنتا ہے ان کا 25-30 ہزار کا. تو بہت سے لوگ تو جلسہ اس وجہ سے کرا ہی نہیں پاتے، وہ سوچتے کھا اور چندہ پھر کرتے ان کو پھرے. پیروں کو دے دو 25-30 ہزار آس پاس کے، تو یہ کرتے کیا ہے؟ آگے بیٹھ جائیں گے آدھا گھنٹہ اور چلے جاتے ہیں لے کے ہاں. پیسہ. جو جلسے ابھی تھوڑے کم ہو گئے کم کیا، کیا. ختم ہی ہو رہا ہے دھیرے دھیرے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی تقریر میں اثر تو ہے نہیں مولویوں کی. ارے تو کھا تک چندہ کرے گا عام انسان؟ ہیں؟ 2-3 لاکھ روپے تو چندے کے چاہیے. ارے کیا. صاحب حضرت علامہ اقبال نے اس لیے پہلے ہی کہا تھا. 2-4 شعر سناؤں. ہاں سنائیے. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندے صحرائی یا مرد کوہستانی، یا بندے صحرائی یا مرد کوہستانی. ایک شعر اور سا. جی جی دنیا میں محاسب ہے ماشاء اللہ. تہذیب فسوگر کا، دنیا میں محاسب ہے تہذیب
سوگر کا ہے اس کی فقیری میں، ہے اس کی فقیری میں سرمایہ سلطانی، یعنی جذبات کو ابھارا ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صحیح نے، بات ہے. تو میں یہ جذبات کہہ رہا پیدا تھا کیے ہیں حضرت، انہوں نے. جی جی، یہ لوگ اعلیٰ حضرت کا اتنا ذکر کرتے ہیں، اچھی بات ہے کرو، لیکن مفتی اعظم ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے زیادہ یہ؟ ارے دیکھو، پہلے سب سے پہلے تو خلفائے راشدین کا ذکر ہو اور اہل ارے بیت کا ولیوں ہو. میں چلو اپنے خاندان کی بات لے لو، کیا ابھی جو ٹاپک چل رہا ہے، کیا ہاں اپنے ابھی جو اختلاف چل رہے ہیں، ہاں اپنے خاندان کی بات لے لو، تو مفتی اعظم ہند کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو زیادہ؟ ہاں، یہ سب یہ ارے حضرت علامہ نقیل خان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ تو ان کے بارے میں تو بتاؤ، مفتی اعظم ہند کی ارے جو ہم حیات تو کہہ رہے ہیں زندگی سب ہے. اس خاندان کے بارے میں بتانا، تو حضرت علامہ نقیل خان کے بارے میں بتاؤ، جو انہوں نے کتاب لکھی ہے تفسیر امشا، کتنی بہترین کتاب ہے. ان کے کہ والد کے بارے میں بتاؤ، ان ان کی کے. کتاب اگر منگوا لی جائے نا جے پور میں اور ہندوستان میں عام ہو جائے نا، جی تو جی. میں کہہ رہا ہوں بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. بہت لاجواب کتاب ہے وہ تفسیر ارے امشا. مفتی اعظم ہند کے بارے میں بتا دیے جائے نا، یہ کہ بتا رہا ہوں، سارے اختلافات جھگڑے وگڑے اور انسان میں سدھارا جائے، ان کے بارے میں بتاتی نہیں ہے ارے زیادہ. صاحب وہ تو کیا ہے، پیسہ کمائی چل رہی ہے، بس پیسہ کمائی. اور یہ مبارک پور اشرافیہ میں جو ہوا ہے، تو ایسے ذلیل کرنا یہ صحیح ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. ہاں ایسا ناجائز و حرام ہے کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا، سخت حرام ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ مومن کا بھائی ہے. اللہ نے تو یہ کہا قرآن میں انما المؤمنون اخوہ. جی جی. اگر وہ اعتراض کیا تھا ٹھیک ہے، اس کا اعتراض کا جواب نہیں تھا تو کہتے بھیا ٹھیک ہے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تم تو پڑھتے رہو. ارے تو انہوں نے اعتراض کرا تو آپ اسے سمجھاتے کیا؟ اعتراض تو اللہ کے رسول نے کتنا سمجھایا لوگوں کو. امام آپ اعظم کی بات پر کیا ان کے شاگردوں نے اعتراض نہیں کیا؟ تو ان کے تو شاگردوں نے سب بات مانی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. وہ تو اب ایسا علماء میں تو ایسا ہوتا ہے، کسی کے فتوے سمجھ میں آتے ہیں، کسی کے نہیں آتے انسان کو. ارے شاگردوں نے امام اعظم کی بات کب مانی؟ سب. صحیح ہے. امام محمد کے قول پر بھی فتویٰ ہے، امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ ہے. جی جی. تو یہ تو امام اعظم اور حنیفہ نے فرمایا ہے، اگر قرآن حدیث کے مطابق میرا قول نہ ہو، صرف مطلب ارے دیوار چاروں پہ مار فقہ دو. میں یہ ایک فقہ حنفی ایسا ہے جو 3 بھاگوں میں بٹا ہوا ہے. ایک ہی فقہ تو ہے جو 3 بھاگوں میں بٹا ہے، یعنی ہاں صاحبین، طرفین اور شیخین. صحیح ہے. تو انہیں چاہتا مبارک پور اشرفی والوں کو انہیں سمجھاتے ہیں جہاں تک تھوڑی کوشش کرتے، یا ان کو چاہتا وہ سمجھتے ان سے، تو یہ تو ویڈیو بنا بنا کے ڈالتے تھے بس. اچھا یہ اشرفیہ والے ایک طرف تو یہ دکھا رہے ہیں اور دوسری طرف حالات کے فتوے کی مخالفت نہیں کر رہے کیا؟ وہ کر رہے ہیں نا وہ. مائک سے نماز جائز نہیں بتائی کیا؟ چلتی ٹرین میں جائز نہیں بتائی مفتی نظام الدین صاحب نے؟ اور ہاں مفتی وزیر عالم کیا سید سنابہ الہ آباد نہیں گئے؟ جانتے ہوئے، سب کچھ جانتے ہوئے گئے تھے وہ تو. اور پھر وہ بول دیں گے بھول ہو گئے، ہمیں پتہ نہیں تھا. ہمیں پتہ نہیں تھا، پتہ سب رہتا ہے ان لوگوں کو، لیکن بعد میں بہانہ بناتے ہیں پبلک سے. آپ کو تو پتہ تو یہ سب رہتا ہے کیا. ارے ایک بار جانے کے بعد آدمی پہچان لیتا ہے کس مزاج کا ہے. صحیح بات ہے. وہ ایک بار تھوڑی گئے وزیر عالم صاحب اور ہاں. نظام الدین صاحب، ایک بار تھوڑی گئے لوگ. مفتی رحمان تو مسلسل 7 دن رہے وہاں پر. ارے اندر جب گئے ہوں گے نا، خوب گل چھرے اڑا رہے ہوں گے، آپس میں مذاق بازی ہو رہی ہوگی، تو صاحب کیا کریں. مبارک پور اشرفیہ میں صلح کلیت پھیل چکی تھی، تو انہوں نے سوچا یہ داغ کو کیسا کھایا جائے. یہ تم نے بات پکڑ لی، بات سمجھ رہے ہو آپ. ہاں بات. تو انہوں نے دیکھا تو یہ کہ داغ اس کو طرح ہٹانا سے اپن سنی ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے پکا. یہ وہاں معاملہ ہے، سمجھ رہے ہو. جیسے الیاس قاضی نے کے اوپر بھی الزامات آ رہے تھے، اس نے سوچا اعلیٰ حضرت یا اعلیٰ حضرت کرو تو اپن کو سنیت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا. یہ وہ ایک طرف پہچان. پھر پکڑنے ہیں ان لوگوں کے. لوگوں کو دین بتاؤ، اللہ رسول کی بات. ابھی ہمارے یہاں اجتماع ہو رہا ہے نا دعوت اسلامی والوں کا، کہاں پر؟ کربلا میں 2 دن کا ہو رہا ہے، بہت بڑا. اچھا 14 کو ہو رہا ہے، 15 کو ہو رہا ہے، دسمبر کو بڑا نہیں، اس میں پرچار بھی یہ لوگ مفتی شہزاد عالم صاحب کو بنائے، جب مانا جائے گا ان کو کٹر سننی. ہاں مفتی شہزاد عالم صاحب کو کہاں بلائیں گے؟ پہلی بات تو خود نہیں آئیں گے. نہیں کیوں نہیں آئے؟ بلایا جائے ان کو، یہ لوگ جائیں وہاں پر کہ آپ کو آنا ہے جے پور بہت میں. خرابیاں ہیں ان میں. اور مفتی شمشاد صاحب کو بھی بلائیں. کوئی نہیں آئے گا، نہ مفتی شمشاد صاحب آئیں گے، نہ مفتی شہزاد صاحب آئیں گے، نہ سید کفیل اشرف صاحب آئیں گے. کوئی نہیں آیا گا محدث کیونکہ کبیر کو بلائیں. کوئی نہیں آیا. منانی میاں آ جائیں گے. ارے وہ تو ایک دم. تو وہ بھی ان کو بھی تو 1-2 لاکھ روپے نذرانہ دیتے ہیں، سنا ہم نے دعوت اسلامی والے. اچھا منانی میاں کو. ہاں.
बहुत उनका खिदमत फ्लाइट, अलग कर देते हैं वो इसकी जबरदस्त। फ्लाइट पे भुने हुए मुर्गे, तले हुए मुर्गे और सब। बकरे के गोश्त, बिरयानी बकरे की होती होगी उसको तो। हमने तो यही सुना है, जैसे कि मन्नानी में को 1-1.5 लाख रुपए देते हैं इनको जब जाते हैं यहाँ, क्या? आराम से देते हैं, आराम से। तो ये है, इसलिए इनके फेवर में रहते हैं, क्या? वो तो उनका तो मामला खत्म हो गया मन्नानी मियाँ का तो। हाँ वो तो खैर, बस हमारा तो ये कहना है, इनसे दीन बताइए, दीन सिखाइए, लोगों को नमाज सिखाइए, रोजा सिखाइए, दीन की तरफ मुतवज्जे कीजिए, अल्लाह रसूल की बातें बताइए। क्या सरकार फरमाते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, नहीं, नमाज मेरी आंखों की मुफ्ती आजम ठंडक हिंद है। का एक तरीका था कि हर नमाज मस्जिद में पढ़ते थे वो। जी जी। लास्ट उम्र के आखिर तक पढ़ी उन्होंने, जमात मस्जिद में ही नमाज पढ़ते थे। वो नमाज रोजे के पाबंद थे, वो नहीं, वो इख्तलाफों को मस्जिद में वो ज्यादा अब वो बढ़ावा, अभी वो आप बढ़ावा बरेली भी। चले आओ, मैं किराया भाड़ा दे सकता हूँ। तो 5 दिन रहो तो 5 दिन में देख लेना उनके खानदान के कितने लोग 5 टाइम पढ़ते हैं। आप खुद कहोगे आधे से ज्यादा नहीं पढ़ते, 90% नहीं पढ़े। सही है। तो अब वो आप घरों में पढ़ भी ले तो मस्जिद तो तुम्हारे सामने आएगी, इसमें क्यों नहीं पढ़ते तुम? मुफ्ती आजम इन इख्तलाफों में ज्यादा बढ़ावा नहीं देते थे। हाँ? मुफ्ती आजम सदरुल उलमा हजरत मौलाना तहसीन रजा खान साहब पढ़ते थे मस्जिद में नमाज, हाँ, उनके बाद खत्म हो गया बरेली का मामला। वरना ये मौलाना हामिद अली साहब का जिक्र करते हैं ना, मौलाना तहसीन मिल्लत का जिक्र करते हैं ना, मुफ्ती हाँ, आजम इनका तहसीन जिक्र रजा साहब करते का हैं, तो नाम भी नहीं लेते लोग। क्या? तो इनका भी तो करो ना, खाली ये आला हजरत पे पकड़ी करोगे। बात तुमने, सदरुल उलमा का जिक्र क्यों नहीं करते लोग? आला हजरत के बड़े लड़के हैं, इसमें भी कोई ना कोई बात है साहब, कोई ना कोई पता राज नहीं, है। हमारे तो समझ में नहीं आता ये। और और ये हजरत खालिद बिन वलीद का चर्चा क्यों नहीं करते? हजरत अब्बास अलमदार का चर्चा क्यों नहीं करते? हजरत अबू हुरैरा का चर्चा क्यों नहीं करते? करना हजरत चाहिए, इमाम बाकर, हजरत इमाम जाफर, हजरत इमाम मूसा काजिम के नाम के जलसे क्यों नहीं करते? करना चाहिए इन लोगों को, लेकिन मैं इनको पता बताऊं, ये इन, राज सरबस्ता है बहुत बड़ा। तो इनको पता ना पब्लिक किससे खुश होती है। हाँ, बिहारी बंगाली जो होते हैं बड़े माइंडेड होते हैं इन और चीजों कोई में। से भी आप पूछ लेना जयपुर में के साहब मुफ्ती आजम हिंद को आपने देखा है, हैंगे बहुत से देखने वाले हैं घाट घाट पे अभी। तो वो उससे पूछना कि उनका पजामा कितना ऊंचा रहता था, साहब कहते हैं साहब टखनों से ऊंचा रहता था। सही बात है, वो तो उनके बारे में तुमने सुना है, आयत जिंदगी पढ़ी भी है, हाँ? उनके बारे में नहीं बताते हैं लोग। नहीं तो टखनों से ऊंचा जब वो पहनते थे, ये क्यों नहीं पहन रहे मुल्ला मौलवी आज के जमाने के? हाँ ये शेर सही यार बात वो है। जितने भी हैं, ये शेर यार ने ये क्यों नहीं कहा कि जो पजामा टखनों से नीचे पहने उस मौलवी की तकलीफ मत सुनो, जो खुद सही सुन्नत के बात खिलाफ, वो क्या बताएगा तुमको तरीका सुन्नत का? सही बात है, है? सही है। आज तो आप उन्होंने उससे हालत में चले जाओ, 95% लोग पजामा टखनों से नीचे पहने हुए अरे होंगे। आजकल क्या है, नाज शरीफ को ज्यादा पसंद कर रही है आवाम, तो सारी पब्लिक जा रही थी उनकी नाच सुन के। अब वो क्या तुमने मालूम है मसौली वालों का क्या हुआ? मुफ्ती सहील सादी ने सब कुछ खोल के रख दिया, पूरी बातें। उनका नहीं पता, मैं थोड़ा सा बताओ, हो सकता सुनाओ। अरे वो तो उनका खास मुरीद था, उसने पूरी पोल पट्टी खोल के रख दी, जाने क्या क्या बोल दिया उसने, जो नहीं बोलना था वही बोल दिया। अच्छा अच्छा। यानी ये मुझसे झूठी करामत लिखवाते थे कि मुझे 9,500 सिलसिलों से खिलाफत है। 9,500। अरे बोलो अल्लाह तो अब बस 9,500 कौन से सिलसिले होते हैं भाई ये शरीयत तरीकत के? हैं? सही है। और भी जाने क्या क्या इनको अकेले को अब तो खिलाफत जलसों थी। में, अब तो तो उनके जलसों बड़े में भाई ने कहा, अच्छे मियाँ नाम है बड़े भाई का, या मुन्ने मियाँ अच्छे मियाँ, कि हम 5 भाई हैं भैया, हमारे अब्बा ने 5 को खिलाफत दी थी, और ये कहलवा रहा हूँ कि अकेले मुझी को खिलाफत दी है। तो देखो, फिर वो जाने क्या क्या बोल रहा है कि वो उनकी बीवी वहां गई और वो जिम्मे जाती होंगी, वल्लाह आलम से सब क्या क्या बोल दिया। तो उसने बहुत सभी कुछ बोल दिया उसने तो। अच्छा वो अच्छा। कहा मुझे मालूम है कौन के पीर की लड़की बीवी किसके साथ नैनीताल गई थी, किसके साथ बम्बई गई थी। बस अल्लाह ताला हिफाजत फरमाया है, क्या करे। और ये दिलवर शाही का भी बाइकाट होना चाहिए। देखो, क्या ऐसे पीरों को बुलाया जाए जो पीर 5 वक्त नमाज के अलावा लोगों को नमाजी बनाए। भाई नमाज तो फर्ज है, नहीं, सब रद्द ही फर्ज है आप रद्द मुसलमान करो, पर, लेकिन आप रद्द, नमाजी बनाए पीर। अरे आप रद्द करो, लेकिन रद्द के साथ इसला भी तो करो। इसला कौन करेगा? हमने तो पढ़ा है। मुझे ऐसा लग रहा है इसला इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि खुद अमल नहीं करते। अरे साहब, क्या खुद क्या अमल करेंगे ये लोग? मुझे तो ऐसा लग रहा है खुद अमल नहीं करते हैं, तो इसलिए इसला नहीं करते, पता नहीं को पकड़ नहीं ले। तुम स्टेट पर तो ये रहते हैं, पता किसी का मामू पकड़ ले, किसी का चाचा पकड़ ले, क्यों? अरे साहब, बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। अगर आप पीर को बुला लोगे जयपुर में कभी, तो वो पीर 5 टाइम मस्जिद में जाएगा ही नहीं नमाज पढ़ने। नहीं, वो तो होटल में जाते हैं, नहीं, उससे जाते समझता हुए। है कि अगर हम 5 टाइम जाएंगे ना मस्जिद में नमाज पढ़ने, तो हमारी पोजीशन एक आम आदमी की तरह हो जाएगी। हाँ हाँ,
اس صحیح لیے ہم ہے. کبھی کبھار جائیں گا. جمعہ ہوگا تو جب جائے گا جمعے میں سوچے گا کہ اس میں بھیڑ ہوتی ہے تو لوگ ہاتھ چومیں گے چاٹیں گے, پبلک آئے گی زیادہ بھیڑ لگے گی. ارے بڑا ماحول خراب چل رہا ہے ہمارے یہاں, عیدگاہ میں صرف فساد یہ ہو جاتا لوگ ہے ابھی. جمعہ میں آئیں گے زیادہ تر کیونکہ ابھی جمعے میں ہمارے یہاں پبلک زیادہ ہوتی ہے نا. عیدگاہ میں بھی وہ سمجھ گیا میں, عیدگاہ میں بھی تھوڑا فساد, وہ جمعے میں اس لیے آتے ہیں تقریر کرے, تھوڑا سا بیان کرے تو 1-2 ہزار روپے ہو جائے بیان میں, کیا نہیں پھر وہ مسافر میں ہاتھ چومنے چاٹنے میں پیسہ ہو جائے. اس میں بھی ہو جاتا ہے, پھر تقریر میں بھی ہو جاتا ہے تھوڑا بہت, کیا. ابھی عیدگاہ ارے میں ایسا ہوا ابھی جو نشہ کرتے تھے ایک پیر صاحب, ان کا مزار بن گیا کہاں پر؟ جے پور میں. جے پور میں. اب بولو, نشہ کرتے تھے, کرکٹ کھیلتے تھے, جینس پہنتے تھے, ٹی شرٹ پہنتے ان تھے, کا مزار بنا دیا ان کا مزار بنا تو دیا. ان کا ظاہر ہوگا, اب بولو. عرس شروع ہو جائے گا. ہاں عرس ہو گیا نا, ہوگا 4-5 عرس تو ہوگا ان کے. اب بتائیے آپ کیا اب عالم بولو ہے. وہ کیا ہوا, تھوڑا سا نماز پڑھنے لگ گئے تھے, تھوڑا کرتا پاجامہ پہننے لگ گئے تھے, اب وہ انتقال فرما گئے, کیا تھوڑا سدھار آیا تو ارے اب تم لوگوں جانتے نے ہو جے پور میں جو عبد الحمید تھا, حاجی عبد الحمید, اس کے بیٹے کا ٹاکیز تھا وہاں پر, کوہ نور ٹاکیز جے پور میں, ہاں ہے جے پور میں, ساگانیر. چانگانیر میں ہے نا. ہاں ہاں تو اس کے آفس میں, ٹاکیز والے کے آفس میں ایک پیر صاحب آ کے وہیں ٹھہرے, وہیں پر اسی آفس اچھا میں. اچھا اچھا. بڑے پیر ہیں ہندوستان کے مانے ہوئے, ہوں جہاں سے بریلی کا سلسلہ آتا نا. ہوں. تو اب بتاؤ تم پیر ہو کر کے ایک ٹاکیز کے آفس میں بیٹھا, یہ مجھے حافظ منظار امامت کرتا ہے نا وہیں پر سانگانیر میں, اس نے بتایا تھا. اچھا اچھا. حافظ منظار ہے وہیں مراد آباد ہاں سے. ہاں ایک ہے وہاں آفس بن جانا. تو اب بتائیے آپ تم لوگ کیا کرو گے یار, قوم کا کیا حل ہوگا جب, اور پھر اسی ٹاکیز والے کو اور مفتی اعظم ہند تو جب دلیپ کمار ملنا آیا اس کی طرف دیکھا بھی نہیں, مفتی اعظم ملنا, تو خلافت نہیں دی عالموں تک کو, وہ عالموں ہر کو نہیں کسی. دی, مفتیوں کو نہیں دی, محدثوں کو نہیں دی آج کے زمانے کے. صحیح بات ہے, بے شک بے شک. مفتی اعظم ہند ایسے خلافت تھوڑی دیتے تھے, بہت سوچ سمجھ وہ کے تو دیتے تھے. آج کل تو ہر اور کسی کو ان دے. کا ایک خلیفہ میں خاص ابھی بات ہوتی ہے, گلزار ان کے میاں ان کو خلیفہ میں, خلافت, ان کے اب وہ خلیفہ میں گلزار ایک خاص میاں ان بات کو, بتاؤں. اب گلزار میاں ان نے خلافت دے گا ہے. ادھر ہمارے یہاں ناگوری قوم میں ہے صغیر احمد, اچھا, اس کو میں اچھی طرح جانتا ہوں, اس کی حرکت ہے. صغیر, امام ہے, اس کی ساری جانتا ہوں میں, اے ٹو زیڈ اس صغیر کے کو بارے دے گا. میں. اب اسے دے گا خلافت. اب بولو کیا بتاؤں میں تمہیں. تو وہ ان کا خود پاجامہ میں نے دیکھا نا, الہ آباد میں جامعہ حبیبیہ کی طرف سے ایک سیمینار ہوا تھا, چلتی ٹرین میں نماز نہیں ہوگی, میں بھی تھا اس میں, 2 بار گیا تھا میں. تو اس میں گلزار میاں صاحب آئے ہوئے تھے, میں نے دیکھا اس میں خود پاجامہ ٹخنوں نیچے پہنے ہوئے تھے. کیا کرا جائے اور وہ اب جب. حضرت سید ستر حضر میاں صاحب جیسے بھی ہو, قابل آدمی ہیں وہ, تو اپنے وقت ہاں کے حق بولنے ہاں والے, تاجدار ان کا اہل سنت کہو یا ان کا تاجدار پیام ماریرہ یا امام اہل سنت کہو, کچھ بھی کہو ان کو, جو بھی سمجھ میں آئے. پاجامہ اونچا رہتا ان کا, پاجامہ تو ان کا حضرت اونچا کو رہتا یہ ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں. پاجامہ میں حضرت نے کو یہ, دیکھا حج کرنے گئے تھے جب پاجامہ اونچا ہی تھا ان کا. تو میرے کو حضرت کو یہ تو چاہیے انہوں تھا. نے وہاں کیا کہا تھا جامع حبیبی الہ آباد کے جو سیمینار میں, جب ان کی بات آئی سید ستر حضر میاں صاحب کی رحمت اللہ علیہ نور اللہ وجہہ, اچھا اچھا. رحمت اللہ علیہ بھی کہہ سکتے ہیں, زندوں کو بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں ہاں جب یہ لوگ غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہیں گے تو ہم رحمت اللہ علیہ کہیں گے زندوں کو. ہاں, وہ تو سمجھ گیا وہ تو جواب. جواب کا جواب ہے, ہاں کیا کیا جائے. صحیح ہے. تو تو حضرت پھر وہ کیا ہوا کہ سید ستر حضر میاں صاحب کی بات آئی اسی سیمینار میں. اظہری میاں بھی تھے جب حیات تھے, جب یہ 8-10 سال پرانی بات ہے. اظہری میاں بھی تھے, محدث کبیر بھی تھے, بہاول مصطفیٰ صاحب بھی تھے, اور وہ عاشق الرحمان صاحب تو تھے ہی. جب لگ بھگ 150 عالم تھے, قریب 100-150 عالم. تو اس میں سید ستر صاحب کی بات آئی, تو یہ گلزار میاں صاحب آگے چڑھ کے بولے, یعنی اس وجہ سے کہ لوگ باغ مجھے بڑا وہ مان لیں گے کٹر سنی. کہا کہ ستر حضر کو تو ہم نے کنکر پتھر کی طرح سے اپنے خاندان سے نکال کے باہر کر دیا ہے, ارے بولو, کنکر پتھر کی طرح سے. اچھا اچھا. ایسا اور جملہ نہیں بولنا چاہیے, وہ آل رسول ہے. اب بتاؤ اور تم, ایک کنکر سنت پتھر بول شریعت, رہا ہو اپنے خاندان والے کو, سنت یہ شریعت اس کے پابند ہے. 100 عالم گواہ اور ہیں. وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور سنو, گستاخی بھی نہیں ہے, وہ اسی جامع انہوں نے حبیبیہ کے توبہ بھی کروائی سیمینار ہے. میں یہ بھی بات آئی تھی کہ اشرفیہ کا بائیکاٹ کرو, وہ سنی ادارہ نہیں ہے. اسی سیمینار میں ایک عالم نے کہا تھا, اس کا نام میرے یاد نہیں ہے, وہ کسی نے بولا تھا. تو یہ یاد ہے کہ قاضی شہر الہ آباد شفیق احمد شریفی صاحب نے کہا کہ نہیں, بائیکاٹ نہیں ہوگا, ہمارا سنی ادارہ بھی ان سے بات چیت ہوگی. اب بتاؤ, اتنی سی بات پہ سیمینار میں یہ بھی بولا جا رہا ہے کہ اشرفیہ کا بائیکاٹ کرو, سنی ادارہ نہیں ہے. یا پہلے سمجھا یار تھوڑا, اعلیٰ حضرت نے بھی تو فرمایا انسان کو سمجھاؤ اگر کوئی اس میں سے بات نظر آئے. پھر اسی میں کیوں؟ ایک بار وہ نادر اشرف جو ناگپور میں ہے نا, مولوی نادر اشرف ناگپوری, اس نے بول دیا, اظہری میں سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے, حضرت صاحب بھی تھے, شعیب رضا صاحب بھی جب حیات تھے, کہا کہ حضرت آپ ماریرہ نہیں جاتے, بات پبلک میں آ رہی ہے کہ اظہری میاں ماریرہ کیوں نہیں جاتے ہیں.
उसने सामने ही बोल दिया नाज़िर अशरफ ने। अच्छा अच्छा। मैं तो सामने ही बोला। तो फिर हजरत साहब खड़े हुए, कहा कि नाज़िर अशरफ साहब ये बात आपको सबके सामने नहीं बोलना थी, क्योंकि सबके अच्छा सामने बोल दिया ना पब्लिक आलिम बैठे थे और बात हिंदुस्तान में हो जाएगी। कहा भाई नाज़िर अशरफ साहब ये बात आपको सबके सामने नहीं बोलना थी, अगर बोला है तो आप ऐसा करो मारेरा वालों से आप पहले ये इकरार करा लो कि वहां पर उलमाए बदायूं नहीं आएंगे, तो फिर हम अपने वालिद को लेकर मारेरा आएंगे। सही है। तो इसका मतलब उलमा को धक्का मुक्की करवाए, एक दूसरे से सुन्नियों को धक्का मुक्की करवाए। नहीं, आपस में इख्तलाफ होना चाहिए। अब वो जो उस जो जमाने जो में मतलब जो शेखुल मतलब शेखुल जो उलमा मतलब हज़रत जो शेख मतलब जिसका कुफ्र साबित हो उससे बुग़्ज़ रखे, नहीं जिसका तो उस कुफ्र वक्त साबित हो इमाम उससे अहले दूर रहे। सुन्नत शेख उर्शदुल हक साहब आते थे वहां पर मारेरा में मसले बताने के लिए। तो उनका इशारा वही था कि उर्शदुल हक साहब नहीं आए, जब वो हयात थे, जब की बात है, यह 10 साल पुरानी बात है ना, जब सेमिनार हुआ था ना। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ हजरत, हाँ अब ये गुलजार मियां ने उन्हें खिलाफत दे दी हाँ सगीर अहमद को, तो हाँ। थोड़ा सा जांच पड़ताल भी कर ले तो बेहतर होता। अरे वो क्या हाँ? करा जाए। देखो साहब, ये तो ऐसा है, खिलाफतों के तो ढेर लगा आपने लगा के खिलाफतों के ढेर लगा लगा के ये बताना चाह रहा है कि हमारे इतने खलीफा हैं। आपने एक जुमला गलत बोला, कबीर दास। मतलब ये कह रहा हूँ कि कबीर दास को भी दे तो अपना क्या जा रहा है, ये नहीं कह रहा कि उनको दे दें। हम्म। एक एक बात में बात चली है कि अगर वो कबीर दास को भी दे तो अपना क्या जा रहा है। मोदी से कबीर के बारे में बोल रहे क्या आप? अरे मुहद्दिस कबीर तो मुहद्दिस कबीर हैं, मतलब हम्म। कबीर दास से है कि वो सगीर की जगह कबीर का नाम आ गया ना लफ्ज, अच्छा अच्छा उस अच्छा, वजन के समझ ऊपर गया। कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वो अशमती मुहद्दिस कबीर दास कबीर तो बोलते। मुहद्दिस कबीर सबसे बड़े मुहद्दिस हैं अभी दुनिया के, अभी बरेलवी हजरात हाँ, में। वो अशमती कबीर दास बोलते हैं इनको, अरे वो मोदी से कम कबीर वक्त को। हजमती मरदूद है। देखो वो भाई तो ये अल्लाह ताला, हजमती तो बेचारे अब कटोरा होने वाले हैं कुछ टाइम बाद। उनका तो खत्म हो गया। अब ये ना ज्यादा हो गया यूट्यूब पे खत्म, वीडियो कटोरा उठा लेंगे क्या नहीं अब कुछ दिन बाद। ज्यादा ना वो यूट्यूब पे वीडियो वगैरह आती है, कुछ नहीं आती, मदारियों में चला गया वो तो। उन्होंने तो खत्म कर दिया है सब अपना जो भी है। क्या वो तो देखो मदारियों में मिलके काम कर रहे हैं क्या? हाँ, ये है अब उनका हिसाब। देखो बात यह है कि मुफ्ती आजम ने जो खिलाफत दी है वो सिर्फ आलिमों को दी है ज्यादातर, हम्म। और यहाँ तक के हजारों आलिम मुरीद हैं उनको खिलाफत भी नहीं दी, जो अभी जिनकी उम्र 70 साल है उनको भी नहीं दी। सही बात है। तो ये 60 साल वाला जो खलीफा बना फिर रहा है इस जमाने में, समझ लो कि ये झूठा है। हम्म। जैसे ये लियाकत रज़ा उज्जैन वाला, हम्म। ये फर्जी खलीफा है। हाँ। ऐसी वो तो शीशगढ़ का हैगा, एक लाल दाढ़ी में रहता है, वो भी नहीं है। भाई तुम्हें कहाँ से दे ऐसे देंगे, जब तुम्हारी उम्र अभी 65 साल है, तो उस जमाने में उम्र तुम्हारी 22 साल होगी, तो तुम्हें कहाँ से बच्चों को खिलाफत थोड़ी देते थे वो। नहीं नहीं, वो तो उनका मामला ही अलग था, मुफ्ती आजम हिंद का। मुफ्ती आजम हिंद, वो मुफ्ती आजम हिंद। मुत्तकी परहेजगार नेक सुन्नत शरीयत का पाबंद और पूरी तहकीक के साथ वो अल्लाह वालों को ही खिलाफत देते थे क्या? और वो उनके ऐसे खलीफाओं में एक बात है कि उनके हर किसी खलीफाओं को में खुलूस खुलूस होता था, खुलूस। उनके खलीफाओं में भी खुलूस होता था आज क्या? इनकिसारी, हाँ, बेशक बेशक। जैसे मुफ्ती चलो आजम हजरत, राजस्थान। चलो मुझे ठीक है, कहीं फिर जाना बात है। करेंगे, ठीक। इंशाल्लाह। चलो बस रिकॉर्ड मिल जाएंगे। अल्लाह ताला जो है इन इख्तिलाफात को खत्म फरमाए। चलो बस यही है इंशाल्लाह फिर हमारा। बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, अस्सलाम।